ٹیکسی شہر کے اندھیرے اور شور میں دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کھولا پچھلی سیٹ پر دبکی بیٹھی تھی، جیسے خود کو بھیڑ بھاڑ سے بچانے کی کوشش میں سمٹتی چلی جائے۔ اس کی انگلیاں کانپتے ہوئے ماں باپ کی تصویر کے کونے کو تھامے تھی۔ آنکھوں میں بھرا پانی وقت وقت پر پلکوں سے پھسلنے کی ضد کرتا، لیکن اس نے اپنی ضد کو اپنے قابو میں رکھا۔ گاؤں سے شہر آنا اس کے لیے کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا، لیکن آج تو اس کا دل جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے نچوڑ دیا ہو۔ ماں باپ کو چھوڑنا، اپنی حویلی کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ بے شک وہ وہاں سے پریشان ہو کر نکلی تھی، لیکن تمام خوبصورت لمحات بھی اس نے وہیں بنائے تھے۔ چند لمحے بعد ٹیکسی اچانک ایک جھٹکے سے لرزی، پھر زور سے پیچھے سے دھکا لگا۔ کھولا کا سر سیٹ سے ٹکرایا اور اس کی چیخ بے آواز رہ گئی۔ ڈرائیور بھی اچھل سا پڑا۔ او بھائی، یہ کیا ہوا؟ وہ بڑبڑایا ہوا باہر نکلا۔ کھولا نے تصویر مضبوطی سے پکڑی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خیر خیریت سے اپنی دادی کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، ابھی کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ باہر چند لمحے کی خاموشی کے بعد ڈرائیور واپس آیا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سپاٹ تھا۔ کھولا حیرانی سے بولی، آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، لڑائی نہیں کی، کس نے اتنی زور کی ٹکر ماری ہے؟ یہ تو بے ادبی ہے۔ ڈرائیور سر جھکا کر آہستہ آواز میں بولا، باجی پیچھے والا پولیس والا ہے، ہم چلتے ہیں، میں اپنا نقصان بعد میں کروا لوں گا۔ یہاں کے نظام کے مطابق ہم کسی بھی پولیس والے کے منہ نہیں لگ سکتے، ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ کھولا کا ضبط ایک لمحے میں ٹوٹا۔ وہ غصے سے بڑبڑائے، تو کیا ہوا کہ پولیس والا ہے، اپنی مرضی سے ٹکر مارے گا؟ غلطی آپ کی نہیں، اس کی ہے۔ ہم نے نقصان نہیں پہنچایا، اس خبیث نے نقصان پہنچایا ہے، تو سزا بھی اسی کو ملے گی۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ ڈرائیور نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ باجی آپ کو نہیں پتا، ان سے پنگا لینا۔ کھولا نے بات پوری سنی ہی نہیں تھی۔ غصہ جیسے اس کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے اتری۔ سامنے ایک بلیک کار کھڑی تھی، جس کے اندر کوئی آدمی پولیس یونیفارم میں بیٹھا فون چیک کر رہا تھا۔ وہ بیزاری سے گاڑی کا ہارن دبانے لگا، جیسے کہ اصل مسئلہ تو خود کھولا ہی ہو۔ کھولا سیدھی اس کی گاڑی کے بونٹ کے پاس گئی اور غصے سے ہاتھ مار کر بولی، تمہارے باپ کا روڈ ہے کیا؟ جو مرضی آئے گا گاڑی ٹھوک دو گے؟ باہر نکلو، نقصان کا پیسہ دو۔ وہ پہلے ہی بہت اداس تھی اور اب اس پر یہ قہر اسے مزید خونخوار بنا چکا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھا معتصم شاہ جیسے چونکا، پھر وہ بھویں چڑھا کر بڑبڑایا، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے؟ گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو وہ تیزی سے وقت گزر رہا تھا۔ آج اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، ڈی ایس پی سے ملنا بے حد ضروری تھا، لیکن اگر یہی تماشا رہتا تو وہ وہاں پہنچنے میں لیٹ ہو سکتا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹنے کا کہنے لگا، جیسے کھولا کوئی رکاوٹ ہو، انسان نہیں۔ کھولا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں میں بھی وہ ایسے ہر غریب شخص کی مدد کرتی تھی۔ معتصم شاہ غصے میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جیسے ہی اس نے کھولا کو قریب سے دیکھا، ایک لمحے کو رکا، شاید حیرانگی، شاید الجھن۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلے بھی کہیں ملاقات ہو چکی ہو، مگر فوراً چہرے پر سختی اوڑھ لی۔ وہ اس وقت اتنا لیٹ ہو چکا تھا کہ مزید رشتہ داریاں بڑھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے سے ہٹو، وہ گرایا، سمجھ نہیں آ رہا؟ پاگل پن کی اداکاری مت کرو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، تم لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں تم میری بات نہیں سنو۔ کھولا ایک قدم آگے بڑھی، سمجھ تمہیں نہیں آ رہا، سرکار کا روڈ ہے، تمہارے گھر کی ملکیت نہیں، اور اوپر سے غریب کی گاڑی ٹھوک کر ایسے چلتے بنو گے؟ پیسے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، بہت سن لی ہم نے، پیسے دے ہمارے۔ قریب کھڑے لوگ رک کر تماشا دیکھنے لگے۔ ٹیکسی ڈرائیور پیچھے سہما کھڑا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس باجی کو روکے کیسے۔ معتصم نے ہجوم دیکھا تو سخت لہجے میں بولا، تم لوگ غلط گاڑی چلا رہے تھے، تمہاری غلطی۔ کھولا نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، غلطی تمہاری ہے، اور پولیس والے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب جھوٹے الزام لگا دو۔ پیسے دو ورنہ ابھی سیدھی تمہاری کمپلین تھانے میں کر دیتی ہوں، پھر صفائیاں پیش کرتے رہنا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔ پیسے نکالو ابھی کے ابھی۔ پولیس والے ہو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم اپنی مرضی کرو گے، پیسے دو ہمارے۔ معتصم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے لیے شاید پہلی بار تھا کہ کسی نے یوں سڑک پر سب کے سامنے دبانے کی بجائے دھکا دیا ہو۔
ہجوم پڑتے دیکھ کر اس نے ہار مانتے ہوئے جیب سے پیسے نکالے اور کھولا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ لو اور سنو، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، بدتمیز لڑکی۔ تمہارا علاج تو میں کروں گا، ابھی جا رہا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، لیکن کہیں مل گئی تو تمہارا دماغ تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ کھولا نے نوٹ ہاتھ میں مروڑ کر پکڑے اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں پہلے گاڑی سیدھی کرنا سیکھ لینا، پھر دیکھ لینا مجھے بھی۔ آئے بڑے مجھے بدتمیز کہنے والے، تم خود بہت بدتمیز ہو، مظلوم لوگوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہو، خدا پوچھے تم جیسے پولیس والوں کو۔ معتصم غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے بیٹھا اور کسی پھنسے ہوئے جانور کی طرح سٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کر بولا، او خدا۔ گاڑی چیختی ہوئی آگے نکل گئی تھی اور کھولا نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف مڑ کر کہا، چلے، شہر میں پہلی بار آئی ہوں، کم از کم سڑکوں پر انصاف تو دیکھ لیا۔ ڈرائیور نے بے اختیار سر ہلایا، جیسے وہ آج پہلی بار کسی عام لڑکی کی اتنی غیر معمولی ہمت دیکھ رہا ہو۔ کھولا خاموشی سے دوبارہ ٹیکسی کی سیٹ پر بیٹھی، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل عجیب سا مضبوط ہو کے دھڑک رہا تھا، جیسے شہر نے اسے مارنے سے پہلے ایک بار آزمایا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شام منزل پہنچ گئی، اپنی دادی کے گھر۔ لمبی تھکا دینے والی سفر کی گرد اب بھی کھولا کے دوپٹے کے کنارے میں پھنسی ہوئی تھی۔ شام منزل کے بڑے آہنی دروازے جیسے خاموشی سے اس کے قدموں کی چاپ کو پرکھ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حویلی کی وسیع سنجیدہ خاموشی میں ڈوب گئی۔ اونچی محرابیں، پرانے پیپل کی مہک اور دور سے آتی ہوا کے ساتھ بجھتا زنگ آلود جھولا، سب کچھ اسے اس گھر کی پرانی تاریخ کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دادی بیگم کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں فوزیہ بیگم نرم رضائی میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کھولا کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک تھکن بھری مگر اپنائیت سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ آ گئی میری بچی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ کھولا فوراً پاس جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جی دادی، پہنچ گئی۔ سفر تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر اپنائیت سے بولی۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن اس نے خود کو قابو کر لیا۔ وہ جانتی تھی اگر ایک آنسو بھی گرا تو وہ بھی رو دیں گی، اور وہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کی طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ فوزیہ بیگم نے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیج کر بالکل ٹھیک کیا ہے۔ رشتے اگر بچانا چاہتے ہو تو ان کی عزت بھی کرنی پڑتی ہے، برداشت بھی۔ اگر ہر بات کا مسئلہ بنا لیا جائے تو رشتے پنپتے نہیں، ٹوٹتے ہیں۔ کھولا نے سر اٹھایا، آنکھیں تھکن اور بے چینی سے بھری ہوئی تھیں۔ دادی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاہ سائیں مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مجھے بس یہی فکر ستائے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ فوزیہ بیگم نے ایک مختصر سا کہا لگایا، جیسے کھولا کی بات پر حیران نہ ہو۔ ہاں، وہ راضی نہیں تھا، لیکن ہو جائے گا۔ تم بیوی ہو اس کی، اس کے قریب رہو گی، اس کے ساتھ وقت گزارو گی تو وہ خود بدل جائے گا۔ آدمی کو بیوی کا سلیقہ، زبان اور نرمی بہت جلد رام کر لیتی ہے، اور میرا معتصم ہے ہی بہت اچھا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص کی مدد کرتا ہے۔ کھولا نے آہستہ سا سر ہلایا مگر اپنے دل کا بوجھ چھپا نہیں سکی۔ دادی، میں کوشش کروں گی، لیکن فوزیہ بیگم نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ دیکھو ذرا، پہنچتے ہی باتوں پر منہ بنا رہی ہو، ابھی تک سانسیں بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور تم شکایتوں پر اتر آئی ہو۔ کھولا نے جیسے ایک دم یاد کیا کہ وہ راستے کی بات بتانا بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو ایک اہم بات تو بتائی ہی نہیں۔ راستے میں ایک پولیس والا ملا تھا، بہت ہی کوئی بڑا گنڈا تھا، غریب ٹیکسی والے کی گاڑی مار دی اور اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ الزام بھی ہم پر ڈال رہا تھا کہ ہم غلط گاڑی چلا رہے تھے۔ میں نے بھی اسے خوب سنائی اور پیسے بھی نکال لیے۔ یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اگر عہدے پر ہیں تو غریبوں کو پاؤں کی جوتی سمجھیں گے۔ ان جیسے لوگوں کو سدھارنے کا کام میں خود کر سکتی ہوں۔ فوزیہ بیگم نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا لی۔ پولیس والا؟ اور تم نے اس سے بحث کی؟ کھولا گہرا سانس لے کر بولی، ہاں دادی، میں کیوں برداشت کرتی، ہر پولیس والا تھوڑے نہ ایماندار ہوتا ہے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ہلکا سا چرچراتا ہوا کھلا اور اندر اسفند آ گیا۔ وہ دونوں کو سلام کر کے دادی کے برابر بیٹھ گیا۔ گفتگو کے آخری جملے کان میں پڑے تو ہنس پڑا، لیکن ہمارے پولیس والے لالا ایسے نہیں تھے، اس نے مسکرا کر کہا، خاص کر معتصم لالا، وہ تو بہت سیدھے اور ایماندار ہیں۔ کھولا چونکی، جیسے کسی نے اچانک پردہ گرا دیا ہو۔ ہاں، شاہ سائیں تو الگ ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہی،
میں تو ایک لمبا سا بہت بدتمیز سا پولیس والا ملا تھا۔ اس نے وہ بات ادھوری چھوڑ گئی کیونکہ دادی اور اسفند دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کھولا بھویں چڑھا کر بولی، کیا ہوا؟ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اسفند ہنستے ہنستے بولا، بس ایسے ہی، تم بس بیان کرتی ہوئی بڑی معصوم لگ رہی ہو۔ کھولا نے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، خیر جو بھی تھا بہت برا آدمی تھا۔ فوزیہ بیگم اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، چلو چھوڑو، شاہ منزل آ گئی ہو، اب نئی شروعات کرو۔ یہاں ہر شخص کا اپنا رنگ ہے اور ہر رشتے کا اپنا امتحان۔ تمہارا بھی وقت آئے گا، بس ڈرنا نہیں، ہمت سے ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ کھولا نے سر جھکا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ جس پولیس والے کو وہ لمبا بدتمیز اور گنڈا کہہ رہی ہے وہ کچھ ہی دیر میں اسی گھر کے دروازے سے اندر آنے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کو گھر آئے ہوئے 2 گھنٹے بیت گئے تھے۔ وہ دادی سے، اسفند سے اور کشمالا تینوں سے مل چکی تھی اور اب کشمالا کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ کچن میں لکڑی کے فرش پہ سورج کی نرم کرنیں گر رہی تھیں۔ چولہے کی آنچ پہ رکھے توے سے ہلکی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور آٹے کی خوشبو پورے ماحول میں گھل گئی تھی۔ کھولا بازو تک آستین چڑھائے تیزی سے روٹیاں بیل رہی تھی، ہاتھوں میں ایسی روانی جیسے برسوں سے یہی کام کر رہی ہو۔ پاس ہی کشمالا کھڑی کبھی اسے دیکھتی، کبھی آٹے کے پیالے کو، جیسے اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ اس میں ہاتھ ڈالنا کہاں سے شروع کرے۔ کشمالا نے بے بسی سے شکل بنائی، واہ بھائی، تم میں تو بہت پھرتی ہے، میں تو نوڈلز کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتی۔ دادی نے کبھی کام کرنے ہی نہیں دیا۔ کبھی کام کرنے کی کوشش کی تو معتصم لالا ڈانٹ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو اتنا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی کے بعد بہت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تب کر لینا۔ لیکن جناب تمہارا تو جواب ہی نہیں۔ کھولا ہلکے سے مسکرائی اور اگلی روٹی توے پر ڈالتے ہوئے بولی، میری امی نے تو سب کروایا تھا، حویلی میں ڈھیروں ملازم تھے، مگر امی کا اصول تھا کہ گھر کی لڑکیاں سارا کام جانتی ہوں۔ کہتی تھی کل کو اگلے گھر جانا ہے، وہاں ملازم نہ ہوئے تو کیا کروں گی؟ انہی وجوہات کی بنا پر ہم نے سب کام سیکھے ہیں۔ کشمالا حیرانی سے بولی، میرے لالا ہمیشہ کہتے ہیں لڑکیوں پر اتنی ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے، وہ نازک ہوتی ہیں، انہیں پیار سے رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی انہوں نے مجھے آنکھ دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ کھولا ہنس کر بولی، اور میرے لالا بھائی وہ تو صرف آنکھیں ہی دکھاتے رہتے تھے، ان کا حکم تھا کہ گھر کے کام، خاص کر کچن، ہم لڑکیاں کریں گی، کوئی ملازم کچن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کچن پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور میں حیران ہوتی ہوں، ملازم بھی تو پاک صاف ہی ہوتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں؟ کشمالا دلچسپی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے کام تمہارے لیے مشکل نہیں، عادت ہے۔ کھولا نے شانے اچکائے، ہاں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، بس سکون ہو۔ لیکن خیر، بات ابھی جاری تھی کہ کچن کے باہر سے کسی کے قدموں کی تیز چاپ سنائی دی۔ کھولا نے روٹی پلٹنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر کشمالا ٹھٹک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز بھاری آواز سنائی دی، کشمالا بچے تم یہاں ہو؟ کھولا نے چابک دستی سے روٹی پلٹتے ہوئے سر اٹھایا۔ جیسے ہی وہ دونوں پلٹی، دروازے میں کھڑا معتصم شاہ ان پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ کشمالا نے سکون کا سانس لیا مگر کھولا کے ہاتھ میں رکھے چمٹا جیسے لمحے بھر کو کام کیا۔ معتصم کی نظریں کھولا پر پڑی تو جیسے پہچان کی چنگاری بھڑکی تھی اور پھر فوراً غصے کی لپیٹ میں بدل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھولا بھی چونک کر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچن کی ہوا جیسے جم گئی ہو، دونوں کی آوازوں میں وہی سڑک والی جھنجھلاہٹ، وہی تپش، وہی چڑچڑاہٹ چھلک رہی تھی۔ کشمالا نے گھبرا کر فوراً بیچ میں قدم رکھا اور ہنستے ہوئے بولی، ارے واہ، لگتا ہے آپ لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اچھا خیر لالا، ان سے ملیے، یہ ہیں آپ کی۔ وہ بات کہتے کہتے ایک لمحے کو رکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، آپ کی منکوہہ کھولا، دادی کے پیغام پر آپ کی خاطر آئی ہیں۔ کھولا کا دل جیسے سیدھا پیٹ میں جا گرا تھا۔ معتصم کا چہرہ سن سا پڑ گیا، وہ کھولا کو یکٹک دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ اس پر غصہ کرے، ہنستے یا یقین کرے۔ کھولا نے کنفیوزنگ مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں، مگر معتصم کے چہرے پر سختی گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ آہستگی مگر تلخی بھرے لہجے میں بولا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں یہ سرپرائز بھی رکھا ہوا ہے۔ اور وہ بنا مزید ایک لفظ کہے واپس پلٹ گیا۔ چند لمحے کچن میں خاموشی چھائی رہی۔ کشمالا سب سے پہلے بولی، انہیں کیا ہو گیا؟ آج تک تو انہوں نے کبھی میرے سامنے بدتمیزی نہیں کی،
لالا ایسے برتاؤ کر کے کیوں گئے ہیں؟ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو تو پھر ملے کیوں نہیں؟ خولا نے آٹے سے اٹے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، یہی تو وہ تھا جس سے میری لڑائی ہوئی تھی روڈ پر۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ میرے شوہر ہیں؟ نکاح بھی بچپن میں ہوا تھا، جب یہ خود اتنے چھوٹے تھے۔ اب میں انہیں کیسے پہچانتی؟ کشمالا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، پھر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ سچ؟ ارے واہ، پہلی ہی ملاقات جھگڑے سے ہوئی، اب تو اللہ خیر ہی کرے۔ لالا کو ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں جو جھگڑے کرتی ہیں۔ اب تمہارا خدا ہی حافظ ہے۔ خولا نے بے ساختہ ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ، میں کس پھندے میں پھنس گئی ہوں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی معتصم شاہ ہوگا؟ کبھی نہ لڑتی۔ کشمالا اسے چھیڑتے ہوئے بولی، بس اب دیکھنا آگے آگے ہوتا ہے کیا، پہلے جھگڑا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خولا نے تپتی ہوئی روٹی پلٹی، مگر اب تو اس کی اپنی سانس بھی اسی توے کی آنچ کی طرح جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب فوزیہ بیگم کے کمرے میں ہمیشہ ایک خاص سا سکون رہتا تھا۔ بھاری لکڑی کی الماری، ہلکی لیموں کی خوشبو والا بخور اور کھڑکی کے پاس رکھی جھولتی کرسی جس پر وہ اکثر اپنی کتاب لے کر بیٹھی رہتی تھی، آج بھی وہی منظر تھا۔ آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں کتاب اور ارد گرد خاموشی، مگر یہی سکون اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلنے پر چکنا چور ہو گیا۔ معتصم غصے سے اندر آیا، جیسے قدموں میں دھماکے بندے ہوں۔ فوزیہ بیگم نے چونک کر سر اٹھایا، مگر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس نے آتش فشاں کی طرح بھڑکتے ہوئے کہا، السلام علیکم دادی، یہ بتائیں کس بدتمیز کو آپ نے گاؤں سے یہاں بلا وجہ بلایا ہے؟ کیا آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی پوچھا آپ میری اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ فوزیہ بیگم نے کتاب بند کی، چشمہ اتارا اور اسے گھورا۔ تم مل لیے اپنی بیوی سے؟ بہت ہی اچھی بچی ہے اور بہت ہنسمکھ ہے، دیکھو ذرا آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ معتصم ہکا بکا نہیں ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے اسے روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھ کر آیا تھا۔ غصے کا شعلہ اور بلند ہو گیا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دھاڑا، کس بات کی بیوی؟ نکاح کے وقت تو میں ہوش میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیسا نکاح ہوا؟ میں نہیں مانتا اسے۔ فوزیہ بیگم نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، کیوں نہیں مانتے؟ اور تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے بات تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ تمام روایات کے مطابق نکاح ہوا ہے۔ جب نکاح ہوا تھا تم خیر سے 15 سال کے تھے اور وہ پورے 8 سال کی۔ سب ہوش ہوتا ہے اس عمر میں۔ تم حد سے زیادہ بول رہے ہو معتصم، اگر کوئی اور بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، ہوش ہوتا ہے واقعی، ہوش ہوتا ہے دادی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے کبھی اس نکاح کو دل سے مانا ہی نہیں۔ اور آج؟ اس کا چہرہ مزید لال ہو گیا۔ آج اس بدتمیز لڑکی نے روڈ پر جو حرکت کی ہے نا، میں اسے بیوی کہنا تو دور، دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اچھی طرح جانتی ہیں، مجھے تمیزدار بیوی چاہیے، بدتمیز نہیں، جو میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، اور جتنی بدتمیزی اس نے روڈ پر کھڑے ہو کر مجھ سے کی، میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا۔ فوزیہ بیگم نے ایک پل کے لیے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، کیا تم وہی پولیس والے تھے؟ معتصم نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے، جی ہاں، وہ مجھے ہی گالیاں دے رہی تھی، مجھے حکم دے رہی تھی، میرے سر پہ کھڑی تھی جیسے میں کوئی چور ہوں، حد ہوتی ہے۔ فوزیہ بیگم بے اختیار پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بولی، یا اللہ، یہ لڑکی بھی نہ، کیا کروں میں اس کا؟ ہر وقت خدمت خلق کا جذبہ دل میں سمائے رکھتی ہے۔ اب اس معصوم کو بالکل علم نہیں تھا کہ تم اس کے شوہر ہو۔ مگر معتصم نہیں رکا، اس کے الفاظ اب دھمکی بن چکے تھے، مجھے نہیں پتا آپ اس کا کیا کریں، رات تک اسے یہاں سے نکال دیں، ورنہ میں اس کو کسی بھی الزام میں تھانے کے اندر بند کر دوں گا۔ آپ مجھے ابھی جانتی نہیں ہیں، جو چیز مجھے ناپسند ہو میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ معتصم، فوزیہ بیگم نے سخت لہجے میں پکارا، وہ تمہارے چاچو کی بیٹی ہے، اتنی نفرت کیوں؟ اور نکاح میں ہے، تمہاری منکوحہ ہے۔ وہ طنزیہ ہنسا، دادی مجھے اس سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ لڑکی، آپ نے بلایا ہی کیوں اسے؟ ہم گاؤں چھوڑ کر اسی لیے آئے تھے کہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہ رہے، لیکن آپ تو سنتی ہی نہیں ہیں، بلا وجہ کی ہمدردیاں پال لیتی ہیں۔ فوزیہ بیگم نے گہری سانس لی، پھر ٹھنڈے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولی، دیکھو معتصم، باقی سب رشتے تو تم نے خود توڑ دیے، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسے نہیں چھوڑو گے، وہ تمہاری بیوی ہے، تم سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا چل رہا ہے تو اسے ابھی کے ابھی نکال دو، میں تمہیں کوئی قدم اٹھانے نہیں دوں گی۔
اس لمحے معتصم کے چہرے پہ وہ ہٹ دھرمی چھا گئی جو صرف اس کی پہچان تھی۔ تو طلاق دے دوں گا، لیکن اسے نہیں رکھوں گا، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ یہ طے ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر دھاڑتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ فوزیہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکا کس طرف جا رہا ہے؟ ادھر کچن میں کھولا ہاتھ میں بیلنا لیے کھڑی تھی، مگر ہاتھ جیسے سن ہو گئے تھے۔ طلاق کا لفظ دروازے کے اس پار سے سیدھا اس کے دل میں اترا تھا، ایک ٹھنڈے تیر کی طرح۔ اس کے سینے میں جیسے سانس اٹک گیا ہو۔ طلاق، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر آواز خود اسے بھی سنائی نہیں دی تھی۔ روٹی کے توے پر پڑتے ہی جلنے کی آواز آئی، مگر کھولا کی نظر کہیں اور تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے، اور یہ گھر اتنا آسان نہیں جتنا باہر سے لگتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ڈائننگ ہال کی روشنی آج کچھ زیادہ ہی نرم لگ رہی تھی، جیسے گھر خود چاہتا ہو کہ اس میز پر بیٹھے لوگ ذرا سا ٹھہر کر ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ لمبی چمکدار میز کے سرے پر فوزیہ بیگم اپنی مخصوص دبنگ مگر وقار بھری نشست سنبھالے بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں طرف معتصم، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی کی تہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسفند جو کھانے کی خوشبو سے ہی آدھا پگھل چکا تھا۔ میز کے سامنے کشمالہ اپنے فون کی اسکرین بند کرتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بریانی کی خوشبو کمرے میں نرم دھوئیں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ گرم گرم چاولوں کے درمیان ابلتے ہوئے مسالوں کی بھینی بھینی مہک سب کو کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ چمچ رکنے کی آواز آئی اور اسفند بے ساختہ بولا، آج کی بریانی کا تو جواب نہیں، اماں بیگم کو انعام دینا چاہیے۔ قسم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ریستوران والوں کی بھی ہمت نہیں ہو اتنی زبردست بنانے کی۔ معتصم نے بھی قریب آتی پلیٹ سے نوالا اٹھایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اچھی بنی ہے، مجھے بھی بہت پسند آئی۔ کشمالہ ہنسی دبانے کی ناکام کوشش میں تھی، بالآخر بول ہی پڑی، اماں بیگم نے نہیں بنائی، یہ تو کھولا نے بنائی ہے۔ کہہ رہی تھی حویلی میں زیادہ تر کھانا وہی پکاتی تھی، بہت اچھی کک ہے۔ اسفند نے حیرت سے سر گھمایا، ارے واہ، تو پھر تعریف تو بنتی ہے، بہت لذیذ بنی ہے۔ ویسے وہ خود کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھانا کیا؟ اسفند کی مسکراہٹ ابھی پوری بنتی بھی نہیں تھی کہ معتصم کی بھویں سختی سے ایک دوسرے کو چھونے لگی۔ خبردار، جو وہ لڑکی یہاں بیٹھے، میں ابھی اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اسفند نے ناگواری سے ہاتھ میز پہ رکھے، لالا وہ بری انسان کب سے ہو گئی؟ صبح سے بس اسی لیے برا مانے بیٹھے ہو کہ اس نے ایک غریب ٹیکسی والے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ آپ اس سے بات کریں، آپ خود متاثر ہو جائیں گے، اتنی سادہ مزاج لڑکی ہے۔ معتصم نے تیکھا طنز اچھالا، مدد کرنے سے پہلے انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والا غلط ہے یا نہیں۔ وہ دونوں رن وے پہ گاڑی چلا رہے تھے، اوپر سے مجھ سے بدتمیزی۔ مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی اسی لیے چلا گیا، ورنہ دونوں کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ اتنے میں دروازہ ہلکے سے چرچا، سب کی نظریں اوپر اٹھی۔ کھولا ہاتھوں میں چاندی کے پیالے میں کھیر لی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم سنبھلے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں وہی معصوم جھجک، جیسے ہر لفظ بولنے سے پہلے اجازت لیتی ہو۔ اس نے پیالہ میز پہ رکھ کر نرمی سے کہا، بے شک غلطی اس ٹیکسی والے کی ہو سائیں جی، لیکن وہ غریب تھا، اور غریب کو فائدہ کم ہی دیا جاتا ہے، مگر انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے۔ آپ یہاں کے محافظ ہیں، اگر آپ جیسے لوگ ہی ان کا دل توڑ دیں تو اچھی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اسفند نے ہلکی سی شرمندگی سے سر جھکایا۔ کشمالہ نے بے اختیار لب بھینچے۔ فوزیہ بیگم کی انگلیاں چمچ پہ رک گئی تھیں، مگر معتصم وہ جیسے اندر سے بھڑکا ہوا تھا۔ کرسی ایک جھٹکے سے سرکی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں ڈراؤنی سختی بھر گئی۔ جب تمہیں ٹریفک کے اصول ہی نہیں پتا تو میرے منہ کیوں لگ رہی ہو؟ وہ ایک پل کو رکی، نگاہ نیچی کی، پھر دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں آپ کے منہ نہیں لگ رہی سائیں، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے بابا کہتے ہیں، مجھے نہیں سننا، تمہارے بابا کیا کہتے ہیں؟ تم صبح ہوتے ہی میرے گھر سے دفع ہو جانا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اسفند چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ لالا، فوزیہ بیگم کی آواز اس سب پہ بھاری پڑ گئی۔ معتصم، تمہیں میری قسم اپنی جگہ سے ہلنا تک نہیں ہے، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ معتصم کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ غصہ اب بھی چہرے پہ دہک رہا تھا، مگر وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، بہت مجبوری کے ساتھ۔ خولا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نم ہوتی پلکیں جھپکی، چہرہ اٹھایا نہیں، خاموشی سے اپنے دوپٹے کی کنار پلو درست کیا اور آہستہ آہستہ مڑ کر باہر چلی گئی، ایسے جیسے اپنی سانسوں کا بھی شور نہیں ہونے دے۔ اس کے جاتے ہی میز کی رونق جیسے ماند پڑ گئی۔ مسالوں کی خوشبو میں کسی انکہی دکھ کی ہلکی سی تلخی گھل گئی۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آبوتاب سے روشن ہوا۔ صبح کی روشنی کمرے کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، اتنی نرم کہ فرش پہ پڑے نقش و نگار بھی جیسے سانس لے رہے ہوں۔ فوزیہ بیگم کے کمرے میں وہی مانوس سی گہری خاموشی تھی جو ہر صبح ان کے تسبیح کی دھیمی سی سرسراہٹ سے ٹوٹا کرتی، مگر آج وہ تسبیح خاموش تھی۔ خولا سامنے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچے بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا اور قدموں کے پاس دوپٹے کا کونا بار بار گرتا، سرکتا دوبارہ ٹھیک کرتی۔ وہ پہلے ہی فوزیہ بیگم سے کہہ چکی تھی کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے، اب بس فیصلہ سننے کا خوف اس کے سائے کی طرح ساتھ بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد فوزیہ بیگم نے اسے بغور دیکھا، پھر آہ بھری، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خولا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تمہارا جانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیجا تھا اپنے رشتے کو سنبھالنے کے لیے، اور تم ان سب سے ڈر کر واپس اسی جہنم میں جانا چاہتی ہو۔ خولا نے سر اور نیچا کر لیا۔ دادی، میں جانتی ہوں وہ جگہ جہنم ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن وہاں کم از کم یہ تو نہیں لگتا کہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ فوزیہ بیگم کے چہرے پر بے چینی کی لکیر ابھری۔ تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ بھی تمہاری دادی کا ہی گھر ہے، اور تمہارے شوہر کا بھی۔ خولا کی ہنسی کڑوی تھی، آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو شوہر مجھے اپنا مانتا ہی نہیں، اس کے گھر کو اپنا کیسے کہہ دوں؟ دادی، وہ ہر بات پہ مجھے جھڑکتا ہے، دیکھتا بھی نہیں، اور کل رات اس نے لب کاٹے، بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس بہتر ہے کہ میں اسی جہنم میں واپس چلی جاؤں، میرے نصیب میں شاید یہی لکھا ہے۔ فوزیہ بیگم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسے نہیں کہتے بچے، معتصم دل کا برا نہیں ہے، بس تم دونوں کی ملاقات غلط وقت میں ہوئی ہے، وہ تمہیں برا سمجھ بیٹھا ہے، لیکن جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ خولا نے ہولے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں خوف اتنا گہرا تھا کہ جیسے کئی راتوں سے نہیں سوئی ہو۔ دادی، مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ اگر میں واپس گئی تو بابا اور لالا مل کر مجھے ونی کر دیں گے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ لالا نے جو قتل کیا ہے اس کی سزا مجھے ہی ملے گی، شاہ سائیں سے میری طلاق کروا کر وہ میرا رشتہ چوہدری جمشید سے جوڑ دیں گے۔ اس کی عمر 45 سال ہے، 2 عورتوں کو طلاق دے چکا ہے، اور میں تیسری بن جاؤں گی۔ وہ رکی، سانس روکی، پھر آہستہ سے بولی، اسی کے پاگل بھائی کا قتل لالا نے کیا تھا۔ دادی، اگر میں وہاں گئی تو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امی نے اسی ڈر سے مجھے یہاں بھجوایا تھا کہ شوہر کے گھر میں رہ کر محفوظ رہوں گی، مگر یہاں بھی حالات بہت برے ہیں۔ کمرے میں چند لہجوں کے لیے خاموشی گہری ہو گئی۔ باہر سے صبح کی ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول بوجھل تھا۔ فوزیہ بیگم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں بات کروں گی معتصم سے، تم پریشان نہیں ہونا، تم میری پوتی ہو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی کھولا کے ضبط کی آخری دروازے ٹوٹ گئے، آنسو اس کے ہاتھوں پہ گرنے لگے۔ وہ آگے بڑھ کر فوزیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ دادی، میں بہت ڈر گئی ہوں، بہت۔ فوزیہ بیگم نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ بس کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ دروازے کے باہر راہداری میں معتصم وہیں ٹھٹک کے کھڑا تھا۔ وہ دادی کو خدا حافظ کہنے آیا تھا، مگر اندر سے کھولا کی پھٹی ہوئی آوازیں اسے جکڑ کے روک چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ پہلی بار الجھن اور بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھولا کے ایک ایک لفظ سنے تھے، ونی، جمشید، سزا مجھے ملے گی، قتل لالا نے کیا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اچانک کسی نے اس کے اندر کی زمین ہلا دی ہو۔ اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہونے لگے، جبڑے سخت ہو گئے، اور دل میں پہلی بار خولا کے لیے ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا، اور پھر خاموشی سے پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلنے لگی تھی۔ شاہ منزل کے بڑے صحن میں لگے پیپل کے درخت کی پتیاں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ جھول رہی تھی۔ دور کہیں کچن کی کھڑکی سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، اور پورے گھر پہ ایک نرم سی پرسکون روشنی لہرا رہی تھی۔ کھولا چوکیدار کے کیبن کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے قریب لٹکی پیلی بلب کی روشنی اس کے چہرے کو مدھم سا روشن کر رہی تھی۔ وہ دونوں ذرا سا ایک طرف کھڑے بات کر رہے تھے۔ بابا جی، آپ کی بیوی اب کیسی ہے؟ کھولا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بابا جی کے چہرے پہ فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ جی بیٹا، بہت اچھی ہے، ہمارا بہت خیال رکھتی ہے، بہت مشکلوں میں وقت گزارا ہے ہم نے، مگر اس نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے بڑی نیک نصیب عورت دی ہے۔ کھولا بھی مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک اداسی کی پرچھائی تھی۔ اچھی عورتیں ہمیشہ اپنے گھر کو سہارا دیتی ہیں بابا جی،
بابا جی کچھ اور کہنے ہی والے تھے کہ اچانک خولا کو اپنے پیچھے ایک بھاری سی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی سانس روکے کھڑا ہو۔ وہ فوراً پلٹی اور چند قدم کے فاصلے پر معتصم ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی سختی، مگر آج اس سختی کے پیچھے جیسے کوئی سوال بھی تھا، کوئی ناگواری نہیں، صرف نوٹس لینا۔ بابا جی فوراً گڑبڑا گئے تھے۔ لالا میں ذرا دروازے کی طرف دیکھ لوں، اور جلدی سے وہاں سے کھسک گئے۔ خولا نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا، دل کی دھڑکن جیسے گلے میں آ بیٹھی۔ سلام۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس کی آواز گونجی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ خولا رک گئی، آنکھیں جھکی رہی، کچھ نہیں، بس بابا جی سے پوچھ رہی تھی ان کے گھر والوں کا حال احوال۔ کل سے کہہ رہے تھے کہ بیوی کی طبیعت خراب تھی، بس وہی پوچھ لیا کہ اب کیسی ہے۔ معتصم نے پلک تک نہیں جھپکی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی ہمدردی نہیں ہے غریبوں سے؟ اس نے بلا تاثر آواز میں کہا۔ حالانکہ تمہارا باپ تو پورے علاقے میں زمینوں کا مالک ہے، تم سب تو بڑے امیر ہو، اور امیر لوگوں میں بہت غرور ہوتا ہے۔ تمہارے باپ کے غرور کی وجہ سے ہی ہم حویلی چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ خولا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بابا امیر ہیں، ہم نہیں۔ ہم بہنوں نے اور امی نے ہمیشہ ان مشکلات کو قریب سے دیکھا ہے جو عورت کے قدموں میں آتی ہیں۔ امیری صرف جیب کی ہوتی ہے، گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ وہ خاموش ہوا، پھر پوچھا، تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ خولا فوراً بولی، نہیں، بس واپس اندر جا رہی تھی، 2 منٹ بعد جا سکتی ہو؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ جی۔ وہ ایک قدم قریب آیا، تو پھر یہاں سے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خولا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یعنی آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال رہے؟ معتصم نے نظریں دوسری طرف کر لی، جیسے اعتراف کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہو۔ ہاں، نہیں نکال رہا، اور زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ کر بولا، اور تمہارا لالا جس منی کی بات کر رہا ہے، بھول جاؤ اسے، تم اب میری ذمہ داری میں ہو، کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں چھو بھی لے۔ جب تک تم یہاں ہو تم محفوظ ہو، اور اب یہاں رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ خولا کے لب کپ کپائے۔ آپ واقعی کہہ رہے ہیں؟ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کل رات تک تو جو شخص اسے یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا، اس کا انداز ہی اب بدلا ہوا تھا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر جملہ نرم تھا۔ لیکن وہ رک کر دوبارہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ احتیاط کرنا۔ خولا نے سر نیچا کر لیا۔ جی، اور ایک اور بات۔ وہ مزید قریب آیا، گھر کے ملازمین سے فالتو گپ شپ نہیں کرنی۔ تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہو۔ اس گھر میں میرا ایک معیار ہے، اسے برقرار رکھو، اور سب سے دور رہو۔ کشمالہ کے ساتھ اٹھو بیٹھو، دادی سے باتیں کرو، کسی ملازم کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ خولا کو سمجھ نہ آیا کہ یہ ڈانٹ ہے یا حفاظت، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی بھاری سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، جی میں خیال رکھوں گی۔ معتصم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، جس میں نرم بھی کچھ تھا، سخت بھی، اور شاید ایک چھپا ہوا اعتراف بھی۔ پھر وہ بغیر کچھ اور کہے واپس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ خولا وہیں کھڑی رہی، دل میں عجیب سی ہلچل کے ساتھ، جیسے کسی نے اس کی ڈوبتی کشتی کے نیچے اچانک ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد کچن میں ہلکی ہلکی بھاپ تیر رہی تھی۔ سنک کے نل سے بہتا نیم گرم پانی اسٹیل کے برتنوں پہ پڑ کے مدھم سا شور پیدا کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر ڈوبتے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن کچن کی پیلی لائٹ سب کچھ زیادہ تیز اور نمایاں کر دیتی۔ کشمالہ ٹیبل کے ساتھ کھڑی، ہلکے گھونٹ لیتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ گرم کپ سے اٹھتی خوشبو کچن کی بھاپ میں مل کر ایک الگ سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ اس کے برعکس خولا جلدی جلدی برتنوں پر جھکی ہوئی تھی، جیسے وقت سے دوڑ رہی ہو۔ تم اتنی ایکسپرٹ کیسے ہو؟ کشمالہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ انسان گھر میں کام کرتا ہے تو ٹھیک، لیکن تمہاری جلدی دیکھ کر تو میں حیران ہوں۔ اتنی محنت کے بعد بھی ہاتھ نرم ہے۔ خولا نے ذرا سا رکے بغیر برتن دھوئے، پھر آہستہ سے بولی، بابا امی کو پیسے نہیں دیتے تھے، ہم حویلی میں رہتے تھے، لیکن بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک یتیم خانہ ہے، میں اور میری چھوٹی بہن وہاں روز جا کر برتن دھوتی تھی۔ بدلے میں کچھ پیسے مل جاتے تھے جو ہم امی کو دے دیتے تھے، اسی لیے یہ کام مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ کشمالہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا واقعی؟ ہم تو سمجھتے تھے حویلی کی لڑکیوں کی زندگی بہت سہولت والی ہوتی ہے۔ میرے دونوں بھائیوں نے محنت کی ہے، تب جا کر اتنا مقام ملا ہے، لیکن حویلی والوں کی زندگی تو ہم سے بہت مختلف سمجھی جاتی ہے۔ خولا نے ٹھنڈی سانس لی۔ حویلی کے مردوں کی زندگی مختلف ہوتی ہے، ہاں، لیکن حویلی کی بیٹیوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔
ہر چیز کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ہماری غلطی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی سزا ملتی ہے۔ کشمالہ اس کی بات سمجھتی بھی تھی اور نہیں بھی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے کچن کا دروازہ اچانک کھلا۔ معتصم اندر داخل ہوا۔ دروازہ دھڑ سے ٹکرایا اور کچن کی بھاپ میں اس کی موجودگی فوراً بھاری محسوس ہونے لگی۔ اس کی نظریں سیدھی کھولا پر تھی، سخت سوال کرتی ہوئی۔ اگر حویلی میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا، اس کی آواز سخت تھی مگر اندر کہیں نرم دھاگا بھی کھنچا ہوا تھا، تو تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کھولا نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ دل جیسے ایک دم حلق میں آ گیا۔ کشمالہ نے دونوں کو دیکھا اور بنا کچھ بولے آہستہ سے ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کھولا نے گھبرا کر دوپٹہ سنبھالا۔ میں آپ سے کیسے رابطہ کرتی؟ میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی نہیں تھا، کبھی بات ہوئی ہی نہیں، تو اب یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اب نمبر مل گیا؟ اس کو تب چڑھ رہی تھی اس کی باتیں سن کر۔ کھولا نے گھبراہٹ میں سر ہلایا۔ دادی کا نمبر تھا، امی نے انہیں سب بتایا، انہوں نے خود ٹیکسی بھیجی تھی، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ معتصم چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے جیسے خود بھی یقین نہیں آ رہا ہو بولا، میرے نکاح میں ہونے کے باوجود تم یتیم خانے میں برتن دھوتی رہی اور تمہارے باپ کو پتہ بھی نہیں چلا؟ کھولا کی آواز مدھم ہوئی۔ پتہ چلا تھا، اسی لیے تو بہت مارا تھا مجھے۔ ہوا جیسے رک گئی تھی۔ کھولا نے آہستگی سے اپنی آستین اوپر کی، کلائی پر 2 گہرے نشان جلنے کے، سرخ اور سخت۔ یہ دیکھیں دہکتی راڑ سے جلاتے تھے۔ سزا بہت ملتی تھی ہمیں۔ معتصم کی سانس جیسے اٹک گئی تھی، چہرہ چند لمحے خالی سا ہوا، پھر اندر کہیں سختی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں کیا کہوں، کوئی لفظ نہیں مل رہا مجھے۔ پہلی بار ایسا لگا تھا جیسے وہ پورا آدمی کانپ گیا ہو اندر سے، لیکن اب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، آواز مضبوط کر کے۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں سب دیکھ لوں گا، جس نے جو کیا ہے اس کا حساب میں لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ کھولا حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ایک ایسا شخص جو اسے ہر قدم پر چھڑک دیتا تھا، آج پہلی بار بے اختیار اس کی حفاظت کی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اس لمحے کچن کی گرم بھاپ کے بیچ اسے پہلی بار لگا کہ شاید اس گھر میں اس کا ایک کونا محفوظ ہے۔ 1 ہفتہ مزید بیت گیا اسے یہاں رہتے ہوئے۔ اب کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہاں، معتصم ابھی بھی اسے ڈانٹنے سے باز نہیں آتا تھا۔ آج وہ ان دونوں کے ساتھ مل کر جن بلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ لان کی نرم گھاس رات کی نمی سے ہلکی چمک رہی تھی۔ ہلکی ہوا کبھی کبھی جھونکا مارتی تو موم بتیاں کام کر بجھنے کی کوشش کرتی، مگر کھولا کی ڈانٹ پہ فوراً سیدھی ہو جاتی۔ آج اصل والا جن بلائیں گے، بس دیکھتے جاؤ، کھولا نے سینے پہ ہاتھ مار کے اعلان کیا۔ کشمالہ نے اسفند کو کوہنی ماری تھی، یہ روز کوئی نئی واردات لے آتی ہے۔ کل کہہ رہی تھی میں پچھلے جنم میں مصحف کی لائن ایڈیٹر تھی۔ اسفند نے ناک دبائی۔ چل یار دیکھ ہی لیتے ہیں، اگر جن آ گیا تو کم از کم ٹک ٹاک پر ڈال کر وائرل تو ہوں گے۔ کھولا نے سب کو دائرے میں بٹھایا، موم بتیاں جلائیں، ان کے بیچ میں کوئی ٹیڑھا سا ستارہ کھینچا اور منہ بنا کر آنکھیں بند کر لی۔ جو بھی جن سب سے قریب ہے، حاضری لگاؤ۔ آخری لفظ لمبا کھینچ کر وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ ٹک! درخت کے پاس کوئی آہٹ ہوئی اور لان کے کونے میں سے ایک سیاہ سا ہیولا نکلا، کالے کپڑوں میں لپٹا سائے جیسی چال چلتا ہوا۔ 3 مختلف پچ کی چیخیں اکٹھی گئیں اور تینوں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بھاگ پڑے۔ صرف کھولا بدقسمتی سے غلط سمت بھاگی، سیدھی ہیولے کی طرف۔ ہیولے نے بے ساختہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ او بھائی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کھولا نے آنسوؤں کے بیچ ہاتھ اوپر کیے۔ جن بھائی میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، اس گھر میں معتصم نام کا ایک شخص ہے، اصل گوشت وہ ہے، اسے لے جاؤ، پولیس والا ہے، طاقتور ہے، آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ ہیولے نے ایک لمحہ توقف کیا۔ گوشت؟ تم میں بھی بہت ہے، خاص جگہ پر، مجھے وہی چاہیے، وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ کھولا کا رنگ اتر کر گھاس جیسا سبز ہو گیا۔ یہ جن ضرور بدتمیز قبیلے کا ہے، امی ٹھیک کہتی تھی، ہر جن شریف نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ہیولے نے اسی لمحے میں اٹھا کر اسے اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ چپ رہو، زیادہ بولی تو سیدھا کناتوں میں لٹکا دوں گا۔ کھولا چیخی، یہ جن بھی انسانوں جیسی دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ یہ جن نہیں، لگتا ہے کمرہ نمبر 2 والا چوکیدار ہے۔ ہیولے نے غصے میں اس کا سر ٹھونکا۔ میں چوکیدار نہیں ہوں۔ لیکن جس لمحے ہیولا اسے روشنی کے حال میں لایا، موم بتی کی لو اچانک سیدھی ہوئی اور سائے ہٹے۔ کھولا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ معتصم آپ چھوڑے مجھے، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے تو صرف مذاق۔ وہ سخت مگر پوری طرح کنٹرولڈ غصے میں بولا۔
بہت شوق تھا نا مجھے جن کے پاس بھیجنے کا۔ اب دیکھو جن کیا کرتا ہے، پورے گھر میں ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے، کھولا نے کانپتے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ نے یہ سارا میک اپ، ماسک، کپڑے، یہ سب کہاں سے؟ نیچے اسٹور میں پڑا تھا۔ اور ویسے بھی تم لوگوں کو سبق سکھانا ضروری تھا، آدھی رات کو باہر میلہ لگا دیتی ہو۔ خولا فوراً گھگیاتی ہوئی مچلی۔ شاہ سائیں خدا کی قسم میں کل سے قرآن خوانی شروع کر دوں گی۔ جن بلانا تو دور، بجلی کے بل تک نہیں دیکھوں گی۔ اوپر کھڑکی سے کشمالا اور اسفند جھانک رہے تھے اور ہنسی روکنے میں ناکام تھے۔ اسفند نے سرگوشی کی۔ یار میں تو سمجھا واقعی جن ہے، مگر معتصم بھائی کا یہ اسپیشل ایفیکٹس والا غصہ زیادہ خطرناک ہے۔ کشمالا نے کہا۔ خولا آج کے بعد کسی موم بتی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، دیکھ لینا۔ نیچے خولا اب بھی معتصم کی گرفت میں تھی، جو اس کو لیے سیدھا کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی، مگر اتنی روشن کہ دونوں کے چہروں کی تھکن اور گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھی اس کے کاندھے پہ بیٹھے وزن سے بے حال تھی، جیسے ہوا میں لٹکنے کے بعد ابھی تک زمین کو حقیقی نہیں مان رہی ہو۔ جیسے ہی معتصم نے اسے فرش پہ اتارا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، لمبے دوپٹے کو سینے کے گرد لپیٹ کر۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ خولا کی آواز کپ کپا رہی تھی، مگر اس میں ایک پتلی سی ناراضی بھی تھی۔ ہم سب جن بلا رہے تھے، ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے تھے، اور آپ نے آ کر سب کو ڈرا دیا اور مجھے یہاں لے آئے۔ اگر سزا دینی ہے تو ان دونوں کو بھی دیں، وہ بھی میرے ساتھ شامل تھے۔ معتصم نے دروازہ بند کیا اور ہاتھ باندھ کر ٹھہر گیا۔ نہیں، سزا صرف تمہیں ملے گی۔ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا ضبط بھی۔ روڈ پر کھڑے ہو کر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی نا، اسی کی سزا تھی یہ سب۔ خولا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بدتمیزی؟ میں نے ایسی کون سی غلطی کی تھی کہ آپ نے مجھے یوں کاندھے پر اٹھا کر پورے محلے کے جن کی طرح بےہودہ ڈرا دیا؟ یہ کوئی سزا دینے کا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے تو صرف ایک غریب کی مدد کی تھی بس۔ وہ مزید کچھ کہتی، مگر معتصم نے اسے روک دیا۔ تو پھر اپنی اپنی مدد کیوں نہیں کی کبھی؟ اس کا لہجہ کمرے کی خاموشی میں چپ گیا۔ اپنے باپ سے کیوں نہیں لڑیں؟ اپنے بھائی سے کیوں نہیں لڑیں؟ انہیں کیوں نہیں بتایا کہ تم انسان ہو، کوئی بوجھ نہیں، تم جنوں سے کھیل سکتی ہو، مگر اپنے گھر میں ایک سچ نہیں کھول سکی؟ خولا کی آنکھیں بھری، مگر وہ ضبط کے ساتھ کھڑی رہی۔ اپنوں سے لڑا نہیں جاتا، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اپنوں کے سامنے ہارا جاتا ہے۔ بابا اور لالا کے سامنے میں مجبور ہو جاتی تھی، ورنہ مجھ میں بہت ہمت تھی، بہت، لیکن گھر کے دروازے فیصلوں پر تالے لگا دیتے ہیں۔ معتصم 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، ایسے حالات کے باوجود؟ کبھی تو سوچا ہوگا کہ تمہارا شوہر بھی موجود ہے۔ خولا نے آہستہ کہا۔ ایک بار کوشش کی تھی، اسی دن لالا نے مجھے بہت مارا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حویلی کی بیٹیاں وہیں رہتی ہیں، اور جب ان کے شوہر انہیں لینے آئے تب نکلتی ہیں۔ میری ایک بہن تو گئی تھی، اس کا شوہر لینے آیا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ پھر جب دادی کو سب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلی آؤں، اور مجھے وہاں سے نکلنا تھا، تبھی میں یہاں آ گئی۔ معتصم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اسے صحیح طرح سمجھ رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ دونوں گھٹنوں پہ رکھا۔ ایک بات کہوں؟ خولا نے ہچکچاہٹ کے باوجود سر ہاں میں ہلا دیا۔ یہاں میں تمہیں یاد کرتا تھا، اکثر رات کو بیٹھ کر سوچتا تھا کہ میری بیوی کیسی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، کیسا مزاج ہوگا۔ وہ ایک لمبی سانس لیتا۔ اور سچ کہوں، شاید تمہارے لیے جذبات بھی ہیں۔ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، سیدھی بات کروں گا۔ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر بولا۔ میں تمہارے ساتھ رشتہ، سچ مچ کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں، اپنی اور تمہاری ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ خولا کا دل جیسے ایک دم زور سے دھڑکا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی لرزش تک سنائی دے رہی تھی۔ میں تو یہاں آئی ہی اسی لیے ہوں، وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مجھے منظور ہے۔ معتصم کے چہرے پر پہلی بار سختی کی جگہ ایک نرم سی، تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، پھر بات پکی ہوئی۔ خولا نے سر جھکا کر ہاں کی، جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے اس کے نزدیک آیا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرائی، پورا وجود خوف میں کانپ اٹھا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنے لگا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں اپنے درمیان موجود ہر پردہ گراتے چلے گئے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے آہستہ آہستہ اندر گھس رہی تھی۔ نرم روشنی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ خولا کی آنکھیں کھلی اور وہ لمحے بھر کے لیے خاموشی سے اوپر کو دیکھتی رہی۔ دھیرے دھیرے نیند کی باقیات دور ہو رہی تھی۔ وہ پلٹ کر معتصم کی طرف دیکھتی ہے، جو ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔
اس کا چہرہ پرسکون مگر ہلکی سی کشیدگی لیے ہوئے تھا اور خولا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ گئی اور ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے اسے دیکھتی رہی، دل میں ایک غیر یقینی خوشی کے احساس کے ساتھ۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے شوہر نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اسے لگا تھا معتصم ابھی اسے قبول نہیں کرے گا، سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے اسے بہت انتظار کرنا ہوگا۔ اتنے میں معتصم کی ہاتھ کی گرفت اچانک اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ وہ اچنبے سے پلٹی اور اس کی طرف دیکھ کر گھبراہٹ سے بولی، کہاں جا رہے ہو؟ معتصم خمار زدہ آواز میں بولا، لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ خولا نے ہلکا سر ہلایا اور بولی، صبح ہو چکی ہے، میں فریش ہو کر ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں۔ اس کے لہجے میں خود مختاری تھی۔ معتصم نے اسے اپنی طرف کھینچا اور دھیرے سے بولا، آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں، اماں بیگم ہے، وہ سب کچھ بنا دے گی، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا کھانا۔ خولا نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن میں اپنے شوہر کے لیے خود بنانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کوئی ملازم آپ کے کام کرے، میں آپ کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ معتصم نے اسے اپنی چھاتی کے قریب کھینچتے ہوئے کہا، جب شوہر کہہ رہا ہے کہ تم آرام کرو تو کیوں نہیں سن رہی؟ مار کھانی ہے تمہیں؟ خولا چند لمحے خاموشی سے لیٹی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ معتصم کی ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور اس نے دھیرے سے کہا، اگر محبت نہیں کرتا تو آج تم میرے ساتھ میرے ہی آرام گاہ میں موجود نہیں ہوتی۔ تم جب نہیں تھی میں تمہارے بارے میں بہت سوچتا تھا، کبھی نفرت محسوس نہیں کی، اس رشتے پر خوش نہیں تھا، لیکن اب جب تم میرے پاس ہو تو میں تم سے کیوں دور رہوں؟ تمہارے قریب آنا، تمہیں حق زوجیت دینا میرا فرض ہے۔ خولا کے دل میں نرم لہر دوڑ گئی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا تم بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ خولا دل کی بات بولی، میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میری امی بتاتی تھی کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اور آج جب دیکھا واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ معتصم ہلکا سا ہنسا، ہاں میری کولیگ لڑکیاں بھی یہی کہتی ہیں۔ خولا فوراً بولی، آپ کے آفس میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں؟ معتصم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے، پولیس اسٹیشن ہے، لڑکیاں تو ہوں گی، لیکن تمہارے علاوہ کوئی پاس نہیں آ سکتی۔ اس بات سے بے فکر رہو اور بس مطمئن ہو جاؤ، تمہارا شوہر اس معاملے میں بہت سخت ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ ایک نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور خولا نے اپنے دل کو سکون دیتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ جان چکی تھی کہ آج اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا ہے اور وہ اب اپنے شوہر کے قریب بغیر کسی خوف یا اضطراب کے اپنے نئے گھر میں رہ سکتی ہے۔ معتصم نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں تھام رکھا تھا اور دونوں کے درمیان الفاظ کی غیر مرئی دھاریاں خاموشی سے بہتی رہیں۔ ایک نیا رشتہ اعتماد اور نرمی کے ساتھ جڑنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے بعد، بہت مشکل کے بعد، وہ فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھی۔ خولا کچن کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، ہاتھ میں ایک برتن اٹھائے، لیکن اچانک اس کی نظر انٹرس پہ پڑی۔ سامنے ہی اس کا بھائی سکندر کھڑا تھا، چہرہ سخت اور نظریں تنقید سے بھری ہوئی۔ خولا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سکندر قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور غصے سے بولا، مجھے اندازہ تھا کہ تم بھاگ کر یہیں آؤ گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت یہاں پہنچنے کی؟ ہمارے اصولوں کا نہیں پتہ، جب تک شوہر بیوی کو لینے کے لیے نہیں آئے بیٹی حویلی سے نہیں جاتی، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے۔ پنچایت میں مجھے سزا دینے کے حکم جاری ہو رہے ہیں، ونی کر دوں گا تو میری بچت ہو جائے گی۔ خولا کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کچھ بول نہیں پائی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک سنجیدہ مگر پرسکون آواز آئی، سوچنا بھی مت ایسا میری بیوی کے بارے میں، ایسا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ خولا پلٹی تو معتصم کھڑا تھا، تھوڑا سا سر جھکائے، لیکن آنکھوں میں واضح محافظانہ شدت تھی۔ وہ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، رہی بات حویلی لے جانے کی، تو میں ادھر آنا ہی نہیں چاہتا، جہاں انسانیت کے نام پر انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے ہی اسے اپنے پاس بلایا تھا، میں نے ہی ٹیکسی بھیجی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں اور اپنا رشتہ قائم کر چکے ہیں۔ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو کسی بھی طرح سے رخصت کر کے لے آؤں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ سکندر چند لمحے کے لیے حیرت سے کھڑا رہا، لیکن معتصم کے پختہ لہجے اور مضبوط موقف نے اس کے لبوں پر الفاظ روک دیے۔ خولا نے سکون کا سانس لیا، دل کے اندر دبے خوف اور پریشانی کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ سکندر آہستہ سے بولا، کیا واقعی آپ خوش ہیں اس کے ساتھ؟ معتصم نے سر ہلایا اور صاف لہجے میں کہا، جی بالکل خوش ہوں، اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے بہنوں کے گھر میں بھائی نہیں آتے۔
सिकंदर ने एक नज़र दोनों पर डाली और पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर हैरत और कुछ नरमाई के आसार थे। खोला की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, डर के खत्म होने के एहसास के। वो आहिस्ता से रोने लगी और मोहतसिम के गले से लिपट गई। मोहतसिम ने उसे मजबूती से थामते हुए कहा, अरे अरे क्या हो गया, मैं हूं ना, कहा था ना तुम्हारी हिफाजत के लिए हर जगह मौजूद होऊंगा। खोला ने सर उसकी छाती से लगा दिया और खामोशी के साथ बोली, मैं बता नहीं सकती मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ। वो यहाँ आए भी तो मेरी खैरियत लेने नहीं, बल्कि ये कहने के लिए कि पंचायत की सज़ा के हुक्म जारी हैं, कि वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई ऐसा भी कर सकता है। मोहतसिम ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ दो बस, मैं हूं ना। वो लम्हा सकून, हिफाजत और मुकम्मल एतमाद से भरा हुआ था। खोला ने आहिस्ता से मुत्तसिम की गर्दन में अपने हाथ डाल दिए और दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खामोशी से बैठ गए। बाहर सुबह की हल्की हवा चल रही थी। कमरे की खिड़की से नर्म रोशनी अंदर आ रही थी और माहौल में एक अजीब सा सकून और इत्मीनान छाया हुआ था। सिकंदर दरवाजे के करीब खड़ा चंद लम्हे तक दोनों को देखता रहा, फिर सर हिलाया और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पे रंज कम और तस्लीम ज्यादा था। खौला ने मोहतसिम की जानिब देखा, दिल से तस्कीन महसूस की और मुस्कुराकर बोली, अब सब ठीक है ना? मोहतसिम ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, हाँ सब ठीक है। अब तुम्हें किसी भी खतरे या खौफ की ज़रूरत नहीं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे। कमरे में सुकून की खामोशी छा गई और बाहर शाम की नर्म रोशनी में दोनों एक दूसरे के करीब बैठे। एक नया बाब खुशी और सुकून के साथ शुरू होने के लिए तैयार था। वस्सलाम।